پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجرنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رجب اللہ کا مہینہ، شعبان علیہ السلام کا مہینہ، رمضان المبارک رسول علیہ السلام کی امت کا مہینہ، رجب بیچ بونے کا مہینہ، شعبان آبیاری کا مہینہ، اور رمضان اس بیچ ہوئے ہوئے کا پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام عبادت میں بہت زیادتی فرمانے کے ساتھ عبادت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اس جگہ میں سب سے زیادہ رکھنے والی کوئی ذات ہے تو رسول علیہ السلام کی ذات، اور نبی پاک علیہ السلام نے خدا کا خوف رکھ کر اپنی چشمان مبارک سے خوف خدا کے آنسو بہا کر اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت سے ہر حال میں ڈرا جائے، اسی کا خوف رکھا جائے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْخَشْيَةِ، بس اللہ کی ذات سب سے زیادہ لائق ہے کہ اسی سے خوف رکھا جائے۔ اور پھر بعض مفسرین نے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ جو خطبے میں پڑھی گئی کہ مرج البحر الأطیان، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ بحرین سے خوف اور امید کے دو سمندر ہیں جو مومن کے دل سے جا کر ملتے ہیں۔ خشیت الہی پر بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے خوف رکھتے ہوئے، رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے توبہ کرنا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چونکہ جمعہ مبارک میں کا مختصر وقت ہوتا ہے، کوشش ہے کہ توبہ اور خشیت الہی پر چند روایات پیش کرتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا بابا سے نقلوشی پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی رب ذوالجلال کے خوف سے رویا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح خوف خدا سے رونے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ خوف خدا سے رونے کی یہ فضیلت ہے۔ جو خدا کا خوف، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہگار کے آنسو اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال اگر غضب فرمائے اور بندہ، اللہ کے بندے خوف خدا رکھتے ہوئے آنسو بہائے تو وہ آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشیت الہی، خشیت کہتے ہیں خوف کو، اللہ رب العزت کے خوف سے جس کی
آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں تو بروز قیامت میزان میں اس کے ایک آنسو کا وزن بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. بہت پہاڑ تمام پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ اور تمام پہاڑوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا پہاڑ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بہت سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت پہاڑ کے مطابق آقا علیہ السلام کا فرمان اور فرمایا کہ جو خدا کے خوف سے ایک آنسو اس کی پلک میں نکل آتا ہے, چھلک پڑتا ہے, قیامت کے دن میزان میں وہ آنسو تولنے کے لیے رکھا جائے گا تو وہ آنسو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ روتے تو سب ہی ہیں, کچھ اپنے غم سے روتے ہیں, کچھ اپنی تکلیف سے روتے ہیں, کوئی بیماری پر روتے ہیں, کوئی کسی کے مرنے پر روتے ہیں. آنسو تو نکلتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ رونا اور رونے کے وہ آنسو پسند ہے جو رب کے خوف سے آنسو ملے ہوئے. وہ اللہ کو بڑے پسند ہے, وہ رب جلال کو بڑے عزیز ہے. اور پھر دیکھیے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک آنسو بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اسے ہر قطرے کے بدلے میں جتنے قطرے آنکھوں سے آنسو کے نکلے ہوئے ہر قطرے کے بدلے میں جنت میں ایک چشمہ دیا جائے گا. اگر 1000 قطرے آنسو کے بہے بشرط خدا کے خوف سے بہے تو اسے 1000 چشمے جنت میں دیے جائیں. اللہ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ چشمے ایسے ہوں گے کہ ان چشموں کے دائیں بائیں دونوں کناروں پر محلات تعمیر ہوں گے. اور پھر فرمایا ایسے حسین و جمیل وہ محلات ہوں گے نہ کسی کان نے آج تک سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور ان کی خوبصورتی کا گمان کسی دل میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. ایسے حسین و جمیل اور خوبصورت محلات اور جنت میں ایسے چشمے اللہ رب العزت اپنے خوف سے رونے والوں کو عطا فرمائے. یہ رونے کی فضیلت اللہ اکبر کبیر. اگر وہ شخص کہتے ہیں روتے تو بہت سارے, شیطان بھی کتنا رویا ہے, کفار بھی رویا, کفار بھی روتے ہیں, کافر بھی روتے ہیں, مسلمان بھی روتے ہیں. کیا یہ فضیلت ہے سب کے لیے؟ نہیں, یہ کافروں کے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے کہ جو رب کے خوف سے روتے ہیں, اپنے گناہوں پر نادم, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور خدا سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, کیا حال ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت, فرمایا کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر جتنا بھی آنسو بہ کر رخسار پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کروا دیتا ہے. مکھی کا سر کتنا ہوگا, آپ بھی دیکھتے ہیں کتنا ہوگا مکھی کا سر. اتنا آنسو بھی اگر خدا کے خوف سے نکل کر چہرے پر آ گیا, رخسار پر بہ نکلا تو اللہ رب العزت سے دوزخ کی آگ اس پر حرام کروا دے. اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس امتی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت پانے کے لیے مسکراتے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. اور فرمایا لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو خدا کے خوف سے روتے رہتے ہیں. یعنی جب سب کے سامنے ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے خدا کے آنسو نکلنا بند نہیں ہوتے. جسمانی طور پر وہ زندگی میں بستے ہیں اور روحانی طور پر ان کا مقام آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے, کیونکہ وہ رب کو پسند ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے حضور وہ گڑگڑاتے رہتے ہیں, پائے باندھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کی ارواح یعنی ان کی روحیں دنیا اور ان کا دل عرش بری پر ہوتا ہے, وہ بڑے
اچھے مزاج کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا. یہ کون ہے؟ صرف خوف خدا سے ہونے والے. آج ہمارے آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو بہنے لگے. ہم کوشش کر لیے رونے جیسا منہ بھی بنائیں ابھی آنسو نہیں آتا. ہمارے دل سخت ہو گئے, ہمارے مزاج سخت ہو گئے, ہمارے ضمیر سخت ہو گئے. ہم گفتگو کرتے ہیں تو آگ کے علاوہ منہ سے کچھ نکلتا نہیں. ایسی ہماری گفتگو ہو گئی. اگر ہم کسی سے کلام کریں تو اچھا کلام ہم سے ہوتا نہیں. اگر ہم کوئی ایک عمل کرنے کے لیے اگر ہم آگے بڑھے تو وہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا, جان چھڑانے والا ہوتا ہے. تو بتائیے کہ کیسے آنکھوں سے آنسو نکلے جب بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اس کا دل جب موم ہو جاتا ہے, اللہ کے خوف سے جب لرز جاتا ہے تو اللہ رب العزت ساری اچھی صفتیں اس میں پیدا فرما دیتا ہے. بندہ کرے تو صحیح کوشش تو کرے. بندہ جب نیکی کی طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر لگاتار متواتر کو لگا رہتا ہے اس کوشش میں, اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے, جاؤ تو اس کی رکاوٹوں کو دور کرو. وہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن بندہ کوشش تو کرے, قدم تو بڑھائے, نیکی کی طرف آئے تو صحیح. اور پھر دیکھیے اللہ کا کبیرہ حضرت المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, توجہ ہے آپ میرے, جب آدمی سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا فرما دیتا ہے, اسے غمگین کر دیتا ہے. اور جب بندہ غمگین ہو جاتا ہے تو اس کا وہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر اس غم کو برداشت کرنے کی وجہ سے جو بہت زیادہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس غم پر صبر کرنے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. یہ ہے صبر, یہ ہے حقیقت اللہ اکبر. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کسی نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ غمزدہ اور پریشان لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کا مرتبہ نہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں, پھر بسا اوقات ہم خود ہی شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, ساری مصیبتیں مجھ پہ جاتی ہیں, یہ سارے نقصان میرے ہی ہونے تھے, سارا ہم مجھ پہ ہی پڑنا تھا. اس طرح کے کچھ شکوے شکایات جیسے الفاظ نکلتے ہیں. اور اگر بجائے ان الفاظ کے ادا کرنے کے ہم اگر شکر کریں, صبر کریں, اللہ کی رضا پہ راضی رہیں تو رب ذوالجلال اس صبر کرنے کو, اس غم کو برداشت کرنے کو گناہ کا کفارہ بنا دے گا. سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر مجھے ایک اور حدیث سے مبارکہ یاد آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مسند امام اعظم میں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی بندے کو کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے, اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس ایسے اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان عمل کی وجہ سے وہ مرتبے تک پہنچے, لیکن رب جانتا ہے کہ اس سے بلند مرتبہ ملے. اب بندے کے وہ عمل ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بلند مرتبہ اس سے ملے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے آزمائش کو مبتلا کر دیتا ہے, بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, غم میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ بندہ بیماری جھیلتا ہے, غموں کو جھیلتا ہے, تکلیف کو اٹھاتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے, پھر رب کا شکر بھی کرتا رہتا ہے. وہ جب ساری تکلیفیں اٹھاتے ایک ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ وہ اتنے عرصے میں صبر کرتے ہوئے اس کے وہ جو گناہ تھے, بہت زیادہ گناہ تھے, وہ سارے گناہ معاف ہو
غموں کو اور نقصانات کو اور بیماریوں کو، اس آزمائش کو، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے غمگین شخص کے پاس، بیمار کے پاس، غمزدہ کے پاس۔ فرشتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ تم میرے بندے کے پاس گئے تھے، تم نے اسے کیسا پایا؟ حالانکہ رب جانتا ہے، لیکن کہ بندے کی فضیلت کو اللہ نے ظاہر فرمایا، اس لیے سوال کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے فلاں بندے کے پاس گئے، تم نے اسے کیسا پایا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین جب ہم گئے وہ بیماری میں تھا، وہ غم میں تھا، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا، وہ پھر بھی اس پر صبر کر رہا تھا، وہ پھر بھی تیرے خوف سے رو رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اگر اسے اس غم میں، اس بیماری سے میں نجات دوں گا تو بیمار ہونے سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس سے اچھی صحت عطا کروں گا، اور اگر اس غم اور بیماری میں اسے موت دوں گا تو گواہ ہو جاؤ میں اس کے گناہوں کو معاف کروا دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہماری اوقات نہیں، ہمارے وہ اعمال نہیں کہ ہم وہ عمل کر کے اپنی بخشش کروا سکیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا سرما ہے، رب ذوالجلال کی نظر عنایت ہے تو بخشے جائے۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ وقت حل نہیں ہوتا، یہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ ہم اس طرح کے شکوے کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کی فضیلت کیا ہے اگر ہم جان لیں تو کبھی ایسے جملے شکوے والے اپنی زبان پر نہ لائیں۔ سنیے حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا یہ حدیث سن کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت پریشان دلوں والوں سے محبت کرواتا ہے، وہ پریشان حال ہوتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام فرمایا کہ میرے حبیب غم اور حزن سے خوف نہ کیجیے کیونکہ میرے پیاروں کو تو انہی سے واسطہ ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے مقرب ہے وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، انہیں غم بھی ملتا ہے، پریشانی بھی ملتی ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اب کہیں کہ اللہ ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی ان کو رنج ہے، تو پھر یہاں پر حدیث مبارکہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ انہیں کوئی غم نہیں ہے، رنج نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں انہیں غم ہوتا ہے یا وہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو وہاں اس غم سے مراد دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، اولاد کا غم نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، مال و دولت کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہے۔ وہ جو غم ہے، وہ جو پریشانی ہے، وہ جو خوف ہے، اس خوف سے رب ذوالجلال کا خوف ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوتا اللہ کے لیے۔ تو یہ جو پریشان حال لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ بھی وہی ہے کہ انہیں رب کے خوف کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کے نقصان ہونے کا خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک کلمات کا ورد کرتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ قبل کل شیء، لا الہ الا اللہ بعد کل شیء، یہدی ربنا ویغفر کل شیء، فرمایا اللہ رب العزت اس سے غم کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اصفۃ العاصفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ،
کہ کیا تمہیں کلام الہی سے تعجب ہے کہ تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، ہنستے ہو روتے نہیں ہو اور غفلت کا شکار ہو؟ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں ہنسے، ہاں آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ 70 صحابہ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی اتنا روئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی گرفت کے خوف سے روئے گا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور گناہوں پر ہمیشگی کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی جو گناہ کرتا ہے اور اس پہ قائم ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو گناہوں سے ڈرتا رہے خدا کا خوف کرتا رہے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر دیکھیے ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم، ان دونوں میں فرق کیا؟ توجہ ہے آپ نے؟ خوف ایسی چیز سے ہوتا ہے کہ جو ابھی واقع نہ ہوئی ہو، یعنی مجھے خوف ہے کہ ایسا ہو نہ جائے، ابھی ہوا نہ ہو، وہ خوف ہوتا ہے۔ اور غم ہو چکنے کے بعد کوئی معاملہ ہو گیا اس کے بعد غم آتا ہے۔ نظر الناظرین میں کہ مومن کے اعمال نامہ میں اکثر نیکیاں تو غم کی بدولت ہوں گی، نامہ اعمال میں جو نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ غم ہونے کی وجہ سے ہوگی، غمگین ہونے کی وجہ سے کسی معاملے پر وہ غمگین ہوا اور پھر اس پر صبر کرتا رہا، شکر ادا کرتا رہا، تو بس وہ اس کا شکر کرنا اور صبر کرنا اس کے لیے نیکیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر بتا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی شخص سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو غم کا مقصد بنا دیتا ہے، اور جب کسی بندے پر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے تو اسے کھیل کود میں ڈال دیتا ہے، پھر پتہ ہے شرک میں لگ جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس سے ناراضگی کا ارادہ فرمایا۔ آج آپ دیکھ رہے مسلمان سب سے زیادہ آزمائش ہے، مسلمان سب سے زیادہ غم میں ہے، سب سے زیادہ پریشانی کے حال میں ہے۔ ہم کفار کو دیکھتے ہیں، جو میں یہ خیال آتا ہوگا اور ایسے سوالات بھی آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جی وہ کافر ہے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور پھر نمازیں بھی نہیں پڑھتے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، محفوظ بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کی تو پکڑ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت انہیں پسند نہیں کروا، اس لیے دنیا میں انہیں عیش و عشرت دی ہے۔ اور پھر حدیث میں بتایا ہے کہ دنیا جو ہے، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا میں جو عیش و عشرت کرنی ہے کفار کر لیں، قیامت کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ اور مسلمان دنیا میں قید میں رہ کر اسلام کی شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اسلام کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، احکامات پر عمل کرتے ہوئے، ان پابندیوں کے ساتھ، شرعی پابندیوں کے ساتھ اپنی زندگی دنیا میں گزارے گے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں جنت میں آنا کرائے گا۔ یہ مسلمانوں سے اللہ نے وعدہ کیا، لیکن ہم یہ چیز سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ ہی تکلیف کیوں ہوئی، وہ اس تکلیف کو برداشت کریں گے تو پھر جنت ملے گی۔ ابھی حدیث مبارکہ آپ کو سنو، ابھی حدیث مبارکہ اللہ اکبر کبیر، قیامت کے دن ایک خطا کار کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ توجہ ہے آپ نے، اس کی ملک کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یہ ملک ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، الہی تیرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جو شخص خوف خدا سے روئے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ الہی یہ شخص جس کی آنکھ کا میں ایک بال ہوں، وہ بال کہے گا، اللہ رب العزت اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا، میں اس شخص کی آنکھ کی پلک کا ایک بال ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ فلاں دن ایک روز یہ بندہ تیرے خوف
بات کو تو خوب جانتا ہے، اگر تو اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے اس کی آنکھ سے اکھاڑ دے، مجھے اس کی آنکھ سے الگ کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ بجائے اس کی یہ بات کرنے کے تم اس کی مغفرت کیوں نہیں طلب کر لیتے؟ تم اس کی مغفرت طلب کر لو۔ وہ بات عرض کرے گا الہی اب بھی تیرا خوف مجھ پر غالب ہے، اب بھی تیرا خوف مجھ پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جا، تیری سفارش کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ندا کرنے کا حکم دے گا کہ وہ ندا کریں گے کہ لوگوں اس بلا شخص کو اس کی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ سوچئے وہ بال سفارش کرے گا کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ سبب کیا بنا؟ سبب بنا خوف خدا سے نکلنے والا آنسو۔ اور پیچھے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی خوف خدا سے آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار پر بہ جائے تو رب ذوالجلال دوزخ کی آگ اس پر حرام کروا دے گا۔ اور پھر اگلی حدیث اللہ اکبر کبیر، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی ہے سورہ نجم کی تفسیر پہ بیان فرماتے، توجہ ہے آپ بھی درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس صحابی کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی آدم کے ہر فعل کو ہر عمل کو دیکھتے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی آدم کے ہر فعل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، ہر فعل کو ہم دیکھتے ہیں، ہر عمل کو ہم دیکھتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ فرمایا سوائے اس کے رونے کے، اس کا رونا نہیں دیکھتے، کیونکہ اللہ تعالی خشیت الہی سے رونے والے کے ایک ایک آنسو سے آگ کے دریاؤں کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ آگ اتنی بڑھ اٹھے گی کہ آگے بڑھتی جائے گی، اسے بجھانے کی کوشش کی جائے گی، وہ نہیں بجھے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لائیں گے، اس پیالے میں کچھ پانی ہوگا، وہ پانی اس آگ پر ایسے چھینکا مارا جائے گا، وہ آگ پیچھے کی طرف جائے گی حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا پانی ہے کہ جو اس آگ پر چھینکے مارے کو یہ چلے گئی۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں کہ جو انہوں نے خدا کے خوف سے بہائے ہو، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے وہ آنسو کو جو رب کے خوف سے دنیا میں بہے ہو، ان آنسوؤں کے سبب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ ہمارے آنسوؤں کی وہ قیمت ہے اور ہم نے اس کو سمجھائی، ہم اس طرح کبھی اور نہیں کیا، کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی رونے کی۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اسی دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور پھر گڑا کے رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمام گناہگار اس محفل میں ہوتے، اس وعظ کی مجلس میں ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں یا پہاڑوں کی مثل ہے، فرمایا کہ تب بھی اس
ایک شخص کے رونے کی وجہ سے اس مجلس میں بیٹھنے والوں تمام کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جس مجلس میں خدا کا خوف رکھ کر رونے والے موجود ہوں، ان رونے والوں کے سبب اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے گناہوں کو بھی ہم معاف کروا دیتا ہے۔ تو یہ تو رونے کی فضیلت ہے، رونے والوں کی فضیلت ہے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جو خشیت الہی میں روتے ہیں، جو سجدوں میں نمازوں میں روتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دل میں خدا کا خوف نہیں، گویا کہ وہ ایک خرابی کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر خرابی ہے، وہ دل خراب ہے، درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دل پہ بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دلوں سے خوف خدا نکل گیا۔ ایک بڑی وجہ ہے یہ، خوف خدا نکل گیا، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کی سزا بھی معلوم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی دھوکہ دے۔ دل سے خوف خدا نکل گیا نا، پتہ نہیں ہے مرنا ہے، حساب کتاب دے رہے ہیں، خوف خدا دل میں نہیں ہے، برائی کیے جا رہے ہیں، اس پر متنبہ کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کر لیں دے لیں گے، برائی جو ہے چل سو چل رہے ہو ہی رہی۔ کیا ہے یہ دل مردہ ہو گیا، زمین مردہ ہو گیا، دل میں خوف خدا نہیں رہا، آنکھوں میں شرم و حیا نہیں رہی۔ وہ ہے نا کہ بے حیا باش خرچے نہیں پائی کن، بے شرم ہو جاتا ہے جو چاہے پکار۔ تو جو بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے دل جو ہے نا وہ خرابی کا باعث ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک گویا کہ ایک گوشت کا ایک خرابی کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا، ایسی بہت سی روایات موجود ہیں، بہت سی روایات موجود ہیں کہ زنا کرنے تک نوبت آئی، مگر زنا کرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، زنا کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دل میں اگر خوف نہیں ہے تو پھر بندہ شرابی کبابی بھی ہوگا، پھر وہ زانی بھی ہوگا، قاتل بھی ہوگا، کیونکہ خوف خدا دل سے نکل گیا، شرم و حیا آنکھوں میں ختم ہو گئی، دل کو اس نے پسے کش ڈال دیا، تو پھر دل اس کا جو ہے مردہ ہو جائے گا۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کا من چاہتا ہے۔ تو پھر جب اس کا من جو چاہتا ہے بندہ اس میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے پھر اعراض کر دیتا ہے، پھر اس کے حال میں اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت جب رسی کھینچتا ہے، جب پکڑ فرماتا ہے تو اسے پھر دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آپ نے کئی مثالیں دیکھی اور پھر دیکھیے اللہ اکبر کبیر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اس کے 40 روز کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہاں البتہ توبہ ہی ان کی قبولیت کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے دور ہو جائے ہمیشہ کے لیے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نفس شراب پینے والے، پلانے والے، تیار کرنے والے، تیار کروانے والے، خرید و فروخت کرنے والے، اس کے اٹھانے والے، اٹھا کے لانے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان تمام پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اب یہ سوچ لیں شراب بک رہی ہے، پینے والے پی رہے ہیں، لانے والے لے کے آ رہے ہیں، شراب کے لیے قرض دینے والے قرض دینے، سب برابر مشکل، سب کی نمازیں، پھر دعا قبول کیسے ہو جب ہم گناہوں میں پڑ جائیں، دل میں خوف خدا نہ ہو۔ اور پھر المؤمنین
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شراب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو تو عیادت نہ کرو. شرابی از روئے قرآن، توریت، زبور اور انجیل کے وہ ملعون ہیں. توریت میں بھی اسے ملعون کہا، انجیل میں بھی ملعون کہا، قرآن میں بھی ملعون کہا. اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آخرت میں جنت کی شراب پینا چاہتا ہے وہ دنیا کی شراب کو چھوڑ دے. جو جنت کا ریشم پہننا چاہتا ہے، مردوں کی بات ہوگی، ریشم مرد پر آرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے جائے، شراب مرد و عورت دونوں کے لیے آرام ہے. فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، جو دنیا میں شراب پیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور پھر دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ جو شخص کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو میرے دوستو، آج اس درس میں، اس مجلس میں ہم نے جو سیکھا وہ اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہانا، رب کا خوف رکھنا، خشیت الہی سے رونا، یہ مومن کی ایک صفت بھی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا تلیت، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. قرآن سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن قرآن سنتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں، اس کا دل کانپتا ہے، وہ گناہوں سے دور جاتا ہے، نیکیوں کے قریب جاتا ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی، قرآن سن کے بھی، دین کو سیکھ کے سمجھ کے بھی اگر دل میں خوف خدا نہیں آتا تو سمجھے کہ وہ مومن نہیں ہے. مسلمان تو ہے، مسلمان جو کلمہ پڑھ لے. مومن وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے. اور سورہ مومنین میں، سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے مومن کی نشانی بھی بیان فرمائی کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں، خشیت الہی رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ تمام مومنین کی نشانیاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کرو تو اس نے ایمان کی گواہی دے دیا کرو. وہ مومن ہے جو مسجدوں سے اپنے دلوں کو لگا کر رکھتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگاتے ہیں. وہ مومن ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ مومن ہے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں. وہ مومن ہے اور جن کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے آنسو بہ جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کو حرام کروا دے گا. یہ حدیث مبارکہ. تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنی بیوی بچوں کی ہم اصلاح کریں، اپنے شاگردوں کی اصلاح کریں. جن پر ہمارا اختیار ہے ان کی ہم اصلاح کریں. جن پر ہمارا اختیار نہیں، حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو. اس کی طاقت نہیں رکھتے زبان سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانا. تو کم از کم ہمارا اختیار، ہم میں سے ہر ایک کا اختیار، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی بیوی بچوں پر تو ہے، چھوٹے بہن بھائیوں پر تو ہے. ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی تو اصلاح کر سکتے ہیں. اگر کوئی دوسرا ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں، تو کم از کم ہم اپنے گھر والوں کو تو گناہوں سے روک سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کے دلوں میں تو خدا کا خوف پیدا کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کو تو نماز کا پابند بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 سال جب بچے کی عمر ہو جائے تو اسے نماز کی طرف راغب کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. اپنے بچے پر تو اختیار ہے. تو جب ہم شروع سے اپنی اولاد کو کنٹرول کریں گے، نمازوں کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف ہم اگر انہیں راغب کریں گے تو جب وہ اولاد جوان ہوگی، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا رکھے گی تو اس وقت بھی ہماری اطاعت کرے گی.
جب ہم اولاد کو ان کے ہاتھ میں بچپن سے چھوڑ دیں گے جو چاہے وہ کرتا رہے تو پھر وہ اولاد باغی بھی ہو جائے گی، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان بھی ہو جائے گی، پھر وہ جہنم کی طرف جائے گی۔ تو میرے دوستو، ہم اگر اس قوم پر، اس محلے پر، علاقے پر، اپنے خاندان پر اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بیوی بچوں پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں، انہیں تو ہم دین سکھا سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر تو کم از کم ہم شریعت نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیں تو گویا کہ ہم نے کم از کم اپنے گھر کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔